دین اسلام بہت ہی پاکیزہ دین ہے، طہارت کی تعلیم دیتا ہے، ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی، اور بے حیائی سے روکتا ہے۔ یہ دین فطرت ہے، اور جتنے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ گناہ ہیں، اور ان گناہوں کی نحوست اس دنیا میں بھی پڑتی ہے اور آخرت میں تو سزا ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اس کی نحوست انسان کے اوپر پڑتی ہے۔ بسا اوقات انسان ان گناہوں کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے قیامت کی علامات میں سے ہے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، قرب قیامت میں فحاشی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی۔ جب فحاشی عام ہوگی تو اس امت میں ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ ایسی بیماریاں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی۔ ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جب فحاشی عام ہو جاتی، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، تو طاعون جیسی بیماریوں میں اور اس جیسی ملتی جلتی بیماریوں میں مبتلا انسان ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی ہی نحوست ہے، گناہوں کی وجہ سے ہے، آخرت کا عذاب الگ سے ہے۔ تو اسلام نے حیا سکھائی ہے، آنکھوں کی حیا، اور اس کی بنیاد کے اندر حیا ہے۔ ہر مذہب کی بنیاد میں حیا ہے، بنیاد میں حیا ہے۔ یہ انسان خود اپنے ہاتھوں شیطان کے چکروں میں آ کر شیطان کا کام ہی سب سے پہلا یہی تھا کہ انسان کو بے حیائی میں مبتلا کر دے۔ سب سے پہلا کام کیا کیا تھا شیطان نے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو وہ جو ممنوع درخت تھا اس کا پھل کھلا دیا۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جو ہی وہ پھل کھایا دونوں کا لباس اتر گیا۔ بس وہ یہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے، یہ تمہیں جنت سے نکالنا چاہتا ہے، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ شانو نے آگے مزید بنی آدم کو اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، تمہاری زینت کے لیے، تمہارے سطر ڈھانکنے کے لیے۔ اور لباس انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے لباس۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو نے فرمایا کہ تقوی والا لباس تمہارے لیے اچھا ہے۔ تقوی والا لباس جو ہے وہ انسان کی صدر کو اچھی طرح ڈھانکتا ہے۔ تو دین اسلام کی بنیاد کے اندر ہی حیا رکھا گیا، حیا۔ حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے کہ تو بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر۔ انسان بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا پھرے۔ ننگا ہو گیا لوگوں کے سامنے تو شرم ہی ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی تو جو چاہے کرتا پھرے۔ تو اسلام نے حیا سکھائی ہے۔ بے حیائی انسان کو ہلاک کروا دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی ویلنٹائن ڈے، شرم نہیں آتی ہمیں مسلمانوں کو کہ ایک بالکل یعنی حیوانوں والی زندگی گزارنے والے لوگ اگر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو مسلمان جس کے دل میں کوئی ذرا سی ایمان کی چنگاری ہے نا، وہ ذرا سی ایمان کی چنگاری بھی انسان کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنے دیتی۔ یہ شیطان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، یہ شروع سے ہی یہ طریقہ واردات رہا ہے کہ انسان کو بس ننگا کر دے۔ تو یہ ویلنٹائن جو ہے نا اصل میں بے حیائی فحاشی ڈے ہے، فحاشی ڈے۔ اور اسلامی ملک کے اندر تو اس کا نام سننے پر، وہ نام لینے پر جرم ہونا چاہیے۔ یہ ایک قوم جو ہے وہ ویلنٹائن، پتہ نہیں وہ کون تھا، کوئی پادری تھا، اس پادری کو کسی سے عشق ہو گیا، کسی بے حیا کو، اور اس پہ جو ہے اس کو سولی چڑھا دیا گیا، اس کو دن بنانا شروع کر دیا اور بے حیائی کو فروغ دینا شروع کر دیا، اس کا نام رکھ دیا ویلنٹائن ڈے۔
اور اسلام نے جڑ سے پکڑا اس کو، اور تقوی کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں تقوی کا حکم دیا ہے، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کا حکم دیا ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ وسائل اختیار نہ کرو کہ جن کی وجہ سے انسان اس برے فعل تک پہنچتا ہے۔ قریب بھی نہ جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان غیر محرم کی طرف نظر نہ کرے، دیکھے نہ، بری نگاہوں سے نہ دیکھے اس کی طرف، اس لیے کہ نگاہیں جو ہیں وہ جہاں پڑتی ہیں اس کا اثر دل میں لیتی ہیں، اور پھر دل جو ہے وہ شہوت کا منبع ہے، پھر وہاں شہوت جنم لیتی ہے، پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا 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 اس گناہ کے، اس گند کے اندر، اس گٹر کے اندر منہ مار دیتا ہے۔ اور کانوں سے جو ہے وہ نہ سنے نا، موسیقی نہ سنے، غیر محرم کی آواز سے لذت اندوز نہ ہو، اس طرف متوجہ نہ ہو۔ اس لیے اسلام نے کہا، عورت کو حکم دیا کہ غیر محرم سے بات کرنی پڑے نا تو آواز بھاری کر کے بات کرے، ضرورت پڑے جہاں، ورنہ تو فرمایا کہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مرد کریں، اگر بازار جانا ہے، سودا خریدنا ہے تو مرد بات کرے دکاندار سے، عورت کا کیا کام ہے؟ پردے کا حکم دے دیا تاکہ جو ہے نظر نہ پڑے، عورت کی بھی حفاظت ہے، اس میں مرد کی بھی حفاظت ہے، فحاشی کو پھیلنے نہیں دیا اسلام نے۔ تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسا لباس نہ پہنو کہ اس سے دوسرے کو اٹریکشن ہو، ایسے لباس سے منع کر دیا، عورتوں کو بھی منع کر دیا، مردوں کو بھی منع کر دیا کہ ایسا لباس نہ پہنو کہ جس سے جسم کی حیت نظر آئے، شرم و حیا جاتی رہے تو پھر جو مرضی کرتا پھرے۔ تو عورت کو تو پردے کا حکم ہے، چاہے جائے کہ عورت جو ہے وہ ننگی ہو کے باہر پھرے، تنگ لباس پہنے یا باریک لباس پہنے، اور یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے کہ عورتیں ننگی پھریں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ علامت قیامت کی پوری ہو گئی۔ اور ہمارے ہاں جو ہے عورت کو کیونکہ اسلام کی کوئی چنگاری تو ہے نا مسلمانوں میں، چاہے وہ کتنے بے دین ہوں، لیکن ابھی اتنے بے حیا نہیں ہوئے ہم مسلمان، تو انہوں نے عورت کو، ان بے حیاؤں نے، اہل یورپ نے ہمارے ملک کے اندر بھی، اسلامی ممالک کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کے لیے عورتوں کو بازاروں میں نکالا ہے، اور پھر انہیں بے حیا لباس پہنانے کی کوشش کی ہے۔ جب دیکھا کہ اس ملک میں تو ابھی اتنی غیرت موجود ہے، تو پھر کیا کیا کہ ان کو ایک طریقے کے ساتھ نا ملا شلوار پہنائی، اس کا نام ہی ملا شلوار رکھا، ٹخنوں سے اونچی۔ اب عورت کو حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچی شلوار پہنے، لیکن اس کو ٹخنوں سے اونچی شلوار پہنائی۔ یہ طریقہ واردات ہے، ایستا اور اوپر۔ مرد کو شرم آتی ہے ٹخنے سے اوپر شلوار کرتے ہوئے، اور عورت کو شرم نہیں آتی ٹخنوں سے اوپر شلوار کرتے ہوئے، اس کا نام ہی ملا شلوار رکھ دیا۔ بے حیائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا۔ اور تنگ لباس، ٹائٹس، اس کا نام رکھ دیا، ایسے لباس۔ یہ ہے مطلب اس کا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ آنکھوں سے غیر محرم کی طرف دیکھو، نہ کانوں سے سنو، نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، تمہیں پہلی نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن خبردار دوسری نظر نہ ڈالنا، منع فرما دیا، اس لیے کہ اس کا عکس دل پہ پڑتا ہے، پھر دل کے اندر دل گندا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے یعنی وہ تو عرش اللہ ہے، دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے، تو اس میں نفسانیت آ جائے، اس کے اندر خواہش نفس آ جائے، اس کے اندر گند آ جائے، دنیا کی محبت آ جائے، عورتوں کی محبت آ جائے، اللہ نے دل اس لیے نہیں بنایا۔ تو یہ مطلب ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ان اسباب کو بھی اختیار نہ کرو، موسیقی نہ سنو۔ اور جب یہ قوم ان چیزوں میں پڑ جاتی ہے نا، اور پھر اس کے نتیجے میں جب دشمن مسلط ہوتا ہے نا، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ سچی بات تو یہ ہے، توبہ کرتے ہوتے تو آج یہ حال ہوتا ہمارا مسلمانوں کا۔ جب ہلاکو خان آیا تھا نا، ہلاکو خان،
اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بغداد کی، اور اس وقت مسلمانوں کی خلافت قائم تھی، لیکن کیا ہوا؟ فحاشی میں پڑ گئے، گانے بجانے میں لگ گئے، اور یہاں تک گانے بجانے میں لگے کہ ایک دن عید کی صبح تھی اور ڈھول ڈھماکے لے کے باہر نکل رہے ہیں، اور شام کو یاد آ رہا ہے آج تو عید تھی، ہم نے عید کی نماز پڑھنی تھی، یہ حال تھا۔ ہلاکو خان نے جب گھیرے میں لیا نا، تو موصل مشہور تھا دو چیزوں میں، ایک موسیقی کی آلات میں مشہور تھا، حالانکہ خلافت تھی، مسلمانوں کا شہر تھا، اور دوسرا اسلحے میں مشہور تھا۔ اسلحہ جو تھا نا وہ بڑا شاندار وہاں پہ ملتا تھا، اور مزامیر گانے بجانے والے موسیقی کے آلات بڑے ملتے تھے وہاں۔ تو ایک ہی وقت میں بغداد سے ایک قافلہ گیا ہے موصل میں یہ موسیقی کے آلات خریدنے کے لیے کہ جی اچھے سے اچھے ہمیں آلات دو، گٹار اور فلاں فلاں فلاں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے۔ وہ خریدنے کے لیے گئے، اور اسی وقت میں ہلاکو خان کے سپاہی موصل میں اسلحہ خریدنے کے لیے گئے۔ انہوں نے اسلحہ خریدا اور انہوں نے موسیقی کے آلات خریدے، اور پھر جو کچھ ہوا نا، انہوں نے اسلحہ استعمال کیا اور ان کے سروں کے مینار قائم کر دیے۔ جب یہ مسلمان فحاشی میں لگتا ہے نا، فحاشی کے اندر اپنے آپ کو گندہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ایسے دشمن کو مسلط کرتے ہیں۔ اور جب متقی پرہیزگار ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی جیسے مدد ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور وہ پھر ایسے مدد ہوتی ہے کہ مسواک کر رہے ہیں تو روب ڈال دیا کفار کے اوپر اللہ نے۔ جب تقوی ہوتا ہے تو ایسے کفار کے اوپر روب ہوتا ہے، اور جب فحاشی عام ہوتی ہے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور دشمن بھی مسلط ہوتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کر دیتا ہے۔ اس لیے فحاشی توبہ توبہ۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی بنتی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اور اس طرح کے کام جو مسلمان کو زیب نہیں دیتے وہ کام، اس کام پر پابندی لگائے۔ دوسرا جو ہے وہ علماء کرام کی ذمہ داری کہ وہ ممبروں پر اپنی تقاریر کے اندر قوم کو شعور دیں، سمجھائیں۔ تیسری ذمہ داری ہماری اپنی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو ہم سمجھائیں اور پابندی لگائیں ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ یہ میں نے آیت پڑھی کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جب ہم سب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو فحاشی سے بچائیں۔ جب ہم خود نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے، کانوں کی، زبان کی حفاظت کر رہے ہوں گے، دل و دماغ کی حفاظت کر رہے ہوں گے، تو ہمارے بچوں کے اوپر بھی اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور اگر ہم نے خود ہی حفاظت نہ کی، اللہ تعالیٰ شانہ ڈھیل دیتا ہے، توبہ کی مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب قوم توبہ نہ کرے نا، پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور کتنی لمبی چھوٹ ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ اس بات کی خطرے کی گھنٹی ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے عقل مند کے لیے جو ہے وہ اشارہ کافی ہوتا ہے، اور چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فحاشی کی دعوت دیتے ہیں عنقریب ہم ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ جو فحاشی کی دعوت دیتے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ فحاشی کی طرف لوگ کھینچ کھینچ کر لے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ وہ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم توبہ بھی کریں، پوری امت کے لیے بھی استغفار کریں، اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرمائیں، ہم سمجھائیں بھی، جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ